زویا نے اسے کال پر ہی کمپیوٹر کلاسز کے شروع ہونے کی اطلاع دے دی اور اس نے بنا کسی وقفے کے اگلے دن سے ہی آنے کی حامی بھر لی۔ تم آغا جان سے تو پوچھ لو۔ پوچھنا کیا ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ اگر سکندر برا مان گیا تو مناتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سن، میرا سارا سامان تمہارے یہاں پڑا ہے، کل صبح لازمی یاد سے لیتی آنا۔ لیکن عشرت تم پلیز ایک بار اپنے گھر بتاؤ تو صحیح، نہیں تو بہت بڑا تماشا ہوگا۔ زویا ابھی تک اسی ٹاپک پر کھڑی تھی۔ اوکے، کرتی ہوں میں بات۔ پتہ نہیں اس نے اتنی جلدی حامی کیسے بھری تھی۔ سب سے پہلے اس نے نرمین کو یہ بات بتائی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آغا جان تمہیں کبھی اجازت نہیں دیں گے، اور جب یہ بات امی کے سامنے کی تو وہ حسب توقع بھڑک اٹھیں۔ تم جیسی احمق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بڑی مشکل سے انم والے معاملے سے زندہ بچی ہے اور اب ایک نیا تماشا شروع کر دیا ہے اس نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ ہر بات پر اتنا ڈرتی کیوں ہیں۔ اس نے نرمین اور سعدیہ بیگم دونوں کی طرف بیک وقت دیکھا۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آغا جان اور فیروز بھائی جان سے کیوں نہیں ڈرتی۔ سعدیہ بیگم دانت چبا کر غصے سے اسے احساس دلا رہی تھی۔ آغا جان خدا نہیں ہے، خواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سارے مردوں کو۔ تو نے جو کرنا ہے کر، میں نے تمہیں جنم دیا، اس کی سزا تو ملے گی ہی نا مجھے۔ سعدیہ بیگم زور سے اس کی پیٹھ پر ایک جھاپڑ لگا کر باہر نکل گئیں۔ وہ ایموشنل بلیک میل ہونے والی نہیں تھی۔ رات کو جب آغا جان گھر واپس آئے تو وہ کھانے کے بعد فوراً ان کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنی جاہو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے غرور سے سر تانے ہوئے تھے۔ سکندر بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی سیاسی گفتگو چل رہی تھی۔ احتیاطاً اس نے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا اور چہرے پر بھی دنیا جہان کی معصومیت سمیٹ کر وہ آغا جان کے پاس چلی گئی۔ مجبوری تھی، یہ تو کرنا ہی تھا۔ دونوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ سکندر کی ناک پر ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر غصہ چڑھا تھا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنے آنے کا مقصد آرام سے آغا جان کے گوش گزار کیا، اور وہ کسی مینڈک کی طرح پھدک کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ گرج کر بولے۔ جی آغا جان، اس نے تحمل سے جواب دیا، سکندر کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے دانت چبا کر اسے دیکھا۔ جی آغا جان، اس نے اسی تحمل سے جواب دیا جس سے آغا جان مزید بھڑک اٹھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ پل کھڑی انہیں گھور کر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے پیچھے چلی آئی۔ سکندر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیز تیز چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہوش میں ہوں تبھی تو چل رہی ہوں نا، بکواس مت کرو، دانت توڑ دوں گا میں تمہارے۔ وہ تیزی سے چلتے چلتے رک گئی اور مڑ کر سکندر کی طرف دیکھا۔ توڑو دانت۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ اسے کچھ حیرت اور بے بسی کی کیفیت میں دیکھتا رہا، اور پھر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ توڑ دو دانت میرے، لیکن اس سے تم میرے دل کی آواز کو کبھی نہیں دبا سکو گے۔ وہ چلا اٹھی۔ تم جانتی ہو اس گھر کے اصولوں کو۔ اب اس عمر میں باہر جا کر کمپیوٹر کورسز کرو گی تم، ہزاروں مردوں کے سامنے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کے تھرڈ کلاس اصول، جہاں سانس لینے کی بھی پابندی ہو۔ اور اس گھر کے اصول صرف عورتوں پر ہی کیوں لاگو ہوتے ہیں؟ اس وقت کہاں تھے یہ اصول جب تم امریکہ گئے تھے؟ وہ بنا کسی لحاظ کے مقابلے بازی پر اتر آئی۔ میری بات اور ہے، میں مرد ہوں۔ وہ بے بسی سے چلایا۔ تو یہ ہیں تمہارے اور آغا صاحب کی مردانگی کے اصول کہ اس گھر کی عورتوں پر تو زندگی تنگ کر دو؟ یہی سیکھ کر آئے ہو امریکہ سے؟ بے غیرتی نہیں سیکھی میں نے، اور نہ ہی بے غیرتی برداشت کروں گا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میرے منہ مت لگو تم۔ تمہیں یہ بغاوت بہت مہنگی پڑے گی عشرت جمال، وہ دانت چبا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، اور وہ بنا اس کی بات کو اہمیت دیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس گھر کے مردوں کو بلیک میلنگ، ظلم اور دھمکی دینے کے علاوہ آتا ہی کیا تھا، لیکن کمپیوٹر کلاسز میں وہ ایڈمیشن لے کر ہی رہے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا، اور اب وہ بنا ان کو بتائے چوری سے کلاسز لینے جائے گی، اور یہی بات اس نے رات کو زویا کو بھی بتا دی۔ آغا جان کے انکار کے بعد امی اور نرمین نے بھی وہی کہا کہ جب آغا جان نے منع کیا ہے تو اسے کلاسز لینے نہیں جانا، مگر اس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ آغا جان اور سکندر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا کر اگلے دن وہ کلاسز لینے پہنچ گئی۔ وہ روزانہ صبح زویا کے گھر تک جاتی اور پھر وہی
उसे कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए अपने साथ ले जाती। घर की बाकी औरतों ने शायद ही उसकी ये रूटीन नोट की हो, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। मर्दों के जाने के बाद वो चली जाती और उनके आने से पहले वापस आ जाती। ताई इस दौरान उसे मुसलसल इग्नोर करती रही या गुस्से से घूरने लगती। अम्मी को तो वो बात बात पर ताने मारती रहती, और एक दिन जब उसका सामना बराह रास्त ताई से हुआ तो उन्होंने उसे भी ना बख्शा। मेरे सामने ये ढोंग ज़रा कम किया करो, मैं जानती हूँ अनम को तूने ही भगाया है, और उस दिन तो ड्रामा करके तू बच गई, लेकिन जल्द ही तेरी असलियत सामने लाऊंगी। ताई ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। वो पहलू बचाकर वहाँ से निकल आई। ताई को उसके बारे में 100% यकीन था कि अनम को भगाने में उसी का हाथ है, और इसी बात के चलते उन्होंने एक रात अम्मी से कहा, सादिया किसी खुशफहमी में ना रहना कि तुम्हारी आवारा बेटी को मैं सिकंदर के लिए कबूल कर लूँगी। मैं सिकंदर के बाप से बात करके जल्द ही ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। ये बात उसे नरमीन से पता चली थी। उसके सर पर से जैसे बोझ उतर गया, लेकिन अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, और उसे बातें सुनाने के अलावा वो कई बार उस पर हाथ भी उठा चुकी थी। लेकिन उसके लिए सिकंदर की निस्बत से आज़ाद होने की खुशी ही इतनी थी कि वो अम्मी की किसी बात का बुरा ना मनाती। कंप्यूटर क्लासेस लेते उसको 1 हफ्ता होने को था जब एक दिन सिकंदर ने उसे जोया के साथ देख लिया। वो जोया की गाड़ी में थी और गाड़ी रेड सिग्नल्स पर होने के बाद रोड पर खड़ी थी, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर सिकंदर की गाड़ी आ रुकी थी। नादानिस्ता तौर पर इधर उधर देखते हुए दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। फिर उसने फ़ौरन मुंह दूसरी तरफ करके दुपट्टे से चेहरा छुपा दिया। जोया को चुपके से एक ठुसका लगाया, जल्दी गाड़ी निकालो यहाँ से। क्या हुआ? जोया ने हेडफोन कान से निकाले। वो लेफ्ट में सिकंदर की गाड़ी, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। जोया ने इधर उधर देखा, फिर सिकंदर को देखकर फ़ौरन गाड़ी वहाँ से निकाल ली और दूसरी तरफ मोड़ दी। उन लोगों को लगा कि वो सिकंदर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। जोया ने फ़ौरन ब्रेक लगाया, अगर ना लगाती तो कार टकरा जाती। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जब अपनी लंबी कद और रौबदार शख्सियत से बाहर निकला तो वो दोनों घबरा गईं। वो सीधा उसकी तरफ आया और उसकी साइड वाली विंडो खोलकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे बाहर खींचा। जोया मुंह खोलकर कुछ शर्मिंदगी के आलम में उसे देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, सब देख रहे हैं। आसपास कुछ लोग भी मुतवज्जो हो गए थे। सिकंदर ने इधर उधर देखा और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे धक्का दिया। वो बिना कोई मज़ाहमत किए आराम से बैठ गई। वो गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी शर्मिंदगी और खौफ अब ख़त्म हो चुके थे। उसे अब ये सोचना था कि आगे क्या करना है, क्योंकि सिकंदर ये बात ज़रूर आगा जान को बता देता। घर पहुंचकर सिकंदर ने उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और हॉल में ले जाकर ज़ोर से धक्का दिया। वो बल खाकर सोफे पर जा गिरी थी। किससे पूछ कर गई थी तुम बाहर? वो अब खड़ा ज़ोर से चिल्ला रहा था। शोर सुनकर ताई और अम्मी भी वहां आ गईं। क्या हुआ सिकंदर? ताई उसके पास आन खड़ी हुई। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। सिकंदर शायद उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ताई ने उसे रोक लिया। दफ़ा करो इसे, आओ तुम पानी पियो। छोड़ो मुझे, आज मैं इसकी सारी अकड़ निकालता हूँ। ताई उसे ज़बरदस्ती घसीट कर अंदर ले जाने लगी। हाँ हाँ, तुम और कर भी क्या सकते हो बुज़दिल मर्द? वो उसके पीछे जितने ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। उसने सुना, मगर ठंडी सांस लेकर नज़रअंदाज कर गया। सादिया बेगम ने कमरे में उसकी एक अलग क्लास ली। मैं इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, वो चादर उठाकर बोली। सादिया बेगम ने जोर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। तुम हमें घर से निकलवाना चाहती हो क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं आज इस नवाबजादे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घसीट कर लाने की? ये सिकंदर था जो तुम्हें जिंदा ले आया। अगर आगा जान होते ना तो तुम्हें वहीं गोली मार देते। वो मजबूत इरादा कर चुकी थी कि सिकंदर के खिलाफ रपट लिखवाएगी, लेकिन सादिया बेगम ने कुछ धमकी और कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग से उसका गुस्सा कम किया। लेकिन सिकंदर के लिए उसके दिल में जो नफरत थी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ था। इस दौरान अच्छी बात ये हुई थी कि आगा जान घर पर नहीं थे, इसलिए उनको कभी इस बात का इल्म ही नहीं हो सका था। आने वाले दिनों में उसने क्लासेस को स्टॉप कर दिया था, लेकिन वो इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इस पिंजरे से बाहर आज़ाद होकर उड़े। अनम के साथ उसकी वीडियो चैट हुई थी जिस पे उसने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाई थी।
وہ حقیقتاً یہ جان کر خوش ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ خوشی اسے انم کو خوش دیکھ کر ہوئی تھی۔ گھر پر کس قدر ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی آزاد ہو کر کس قدر خوش تھی۔ اس نے انم کو کچھ گھر کی تصویریں بھی بھیجی اور اسے موجودہ حالات سے بھی آگاہ کیا۔ عموماً رات کو وہ سکون کے لیے چھت پر آتی جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی اور یہاں آ کر وہ سکون محسوس کرتی۔ نیچے گھر کا آنگن نظر آتا تھا اور مین گیٹ بھی۔ اس وقت وہ زوہا سے کال پر بات کر رہی تھی۔ سچ میں عشرت، تم کمال کرتی ہو جو ایسے ماحول میں سانس لے رہی ہو۔ چلو آج تم بھی مان گئی، نہیں تو تم ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ وہ کچھ دکھی انداز میں مسکرائی۔ کیا تم سچ میں ساری زندگی ایسے گھر میں گزارو گی؟ کبھی نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، بہت دور۔ میں اپنی زندگی ایسی چھوٹی سوچ کے لوگوں کے ساتھ نہیں گزار سکتی، قسم سے یار۔ شہر میں ایسا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اس کی آنکھوں کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا ہے، کتنا غصے میں تھا وہ۔ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سکندر تھا، جو ہمیشہ کی طرح اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگلی سے کال کاٹ دی۔ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے اچانک وہاں دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بتاؤ کہاں سے آیا یہ موبائل؟ اب وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر چلایا۔ ایک تو یہ بار بار میرے ہاتھ مت پکڑا کرو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے برہمی سے بولی۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، جو چاہوں کروں میں۔ تمہارا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ بات کو مت بدلو۔ بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا اور کب سے استعمال کر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا۔ سکندر موبائل دو مجھے۔ شٹ اپ۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیکھا اور پوری طاقت سے موبائل کو چھت سے نیچے گھر کے باہر روڈ پر پھینک دیا۔ وہ اسے بے بسی اور شوق کی کیفیت میں دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ذلیل انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا موبائل پھینکنے کی؟ وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ شکر کرو تمہارا موبائل پھینکا ہے، نہیں تو تم نے جو حرکت کی ہے اس پر تمہارا قتل بنتا ہے۔ وہ کچھ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس نے غصے بھری سانس خارج کی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مطمئن ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ موبائل مجھے سمیر نے دیا ہے اور میں اسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی ایک دوسرے سے شادی بھی کریں گے۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ سکندر نے غصے سے اپنا آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا مگر روک دیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا اور غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم جان بوجھ کر رہی ہو یہ، ہے نا؟ مجھے غصہ دلانے کے لیے اور مجھے درد دینے کے لیے۔ وہ دانت چبا کر بولا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میں تمہیں وہ درد دے کر جاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے سکندر فیروز۔ نفرت سے اسے کہتی وہ وہاں سے چلی آئی اور وہ وہیں کھلے آسمان تلے کھڑا رہ گیا۔ ساری رات وہ اس کے ذہن پر چھایا رہا۔ دل چاہا کہ اسے شوٹ کر دے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، کسی طرح اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے کس بے رحمی سے اس کا موبائل چھین کر پھینکا تھا۔ اس کے دل میں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ مجھے اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہونا ہے، وہ بار بار خود سے یہی کہتی رہی۔ اگلے 2 دنوں میں اس نے اپنے لیے ایک نئے موبائل کا انتظام کر لیا۔ وہ موبائل کے بنا رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زویا سے رابطہ کیا اور کئی گھنٹوں اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ نرمین نے اسے ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا۔ آج گھر میں تمہاری شادی کی بات ہو رہی تھی، کس کے ساتھ؟ اس نے احمقانہ سوال پوچھا تھا۔ آف کورس سکندر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اس گھر والوں کو خوش فہمی ہے، میں کبھی اس منحوس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، سنا ہے آغا جان جلد ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے، لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تائی نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو خود سے ہی ایسے کہہ رہی تھی، نہیں تو گھر کے مردوں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کیا خاندانی اصول نہیں جانتی ہو تم؟ جو رشتہ ایک بار جڑ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا پھر۔ میں سارے اصول توڑ دوں گی، تم اپنا سر تڑواؤ گی۔ اس نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ جانتی تھی شادی اس نے سکندر سے کبھی نہیں کرنی۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں الیکشنز ہونے والے تھے۔ آغا جان سمیت تقریباً سبھی گھر والے انہی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس بار آغا جان MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ سکندر کو کھڑا کر رہے تھے۔
पेना फ्लेक्स, पोस्टर सब कुछ छप चुका था और तकरीबन हर जगह आवेज़ा भी थे। इसीलिए वो शादी की बात को लेकर अभी इस कदर सीरियस नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी बड़ा फैसला होगा वो इलेक्शन के बाद ही मुमकिन था। ऐसे नरमीन को सोबिया भाभी से भी कोई उड़ती फिरती खबर मिली होगी, लेकिन घर में होने वाले फैसलों से वो इस कदर लाइल्म भी नहीं होना चाहती थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी थी। नीचे हॉल में उसे सिकंदर और आगा जान बातें करते दिखाई दिए। दोनों ही किसी सीरियस मसले पर बात कर रहे थे। वो दूर से उन्हें देख रही थी। उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। मुमकिन था वो शादी के हवाले से ही कोई बात कर रहे हों और आगाह रहना उसके लिए ज़रूरी था। वो चुपके से नीचे आई और हॉल के पिछले हिस्से की तरफ पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। अब उनकी आवाज़ वो वाज़े सुन सकती थी। वो ऐसी जगह छुप कर खड़ी थी जहाँ से वो उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वो उन्हें अच्छे से देख रही थी। इलेक्शन समझदारी का काम है, प्यार मोहब्बत का। उसने सुकून भरा सांस लिया। वो अपनी ही बात कर रहे थे कोई। बस यही 1 महीना है, इसमें लोगों के सामने ज़रा झुक जाओ, फिर बाकी के 5 साल सर उठा कर जीना, उसने आगा जान को कहते सुना। फिर उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक एक ख्याल आने पर रुक गई। उसने हाथ में मौजूद मोबाइल का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। ये वीडियो उसके बहुत काम आ सकती थी। अवाम का क्या है, उन्हें बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। पूरा साल बैठ कर खाओ, इलाके में कोई काम ना करवाओ, बस इलेक्शन से पहले आखिरी साल 1-2 सड़कें पक्की करा लो, ये अवाम तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। आगा जान की ये बातें और कुछ ऐसी बातें उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। ये बहुत कीमती वीडियो थी जो आने वाले वक्तों में उसके बहुत काम आ सकती थी। दूसरों की वीडियो बनाते बनाते उसका खुद का वीडियो वायरल हो गया। उसे यकीन नहीं आया। ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? एक बेयकीनी सी कैफियत थी। उसे अपने चारों तरफ धमाके होते महसूस हो रहे थे। सिकंदर ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाया था। उसके कान सुन्न हो गए थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हॉल में पूरा खानदान खड़ा था। देखो देखो क्या है ये, सिकंदर ने अपने मोबाइल उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। उसने फटी आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो को बेयकीनी से देखा। वो सब कब और कैसे हुआ था? वो उसी की वीडियो थी जहां वो डांस कर रही थी। वो अनम की मेहंदी पर किसी कमरे में लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। किसी बच्चे या किसी लड़की ने उसकी वीडियो बना ली थी और अब वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होकर टॉप ट्रेंडिंग बन चुकी थी। और देखो साथ टाइटल पे क्या लिखा है। सिकंदर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उसने मोबाइल आंखों के सामने किया, आगा जान की पोती मुजरा करते हुए, और उसे लगा पूरी छत उस पर आन गिरी हो। आगा जान की पोती मुजरा करते हुए और उसे लगा कि पूरी छत उस पर आन गिरी हो। उसने कुर्ब से आंखें भींच लीं। फिर किसी ने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा था और ज़ोर से धक्का दिया और वो फर्श पर मुंह के बल नीचे जा पड़ी थी। वो आगा जान थे जो अब उसे गुस्से से लात मार रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। वो वहीं बेसुध पड़ी थी। सादिया बेगम और नरमीन दूर खड़ी रो रही थी। सोबिया भाभी और ताई भी तमाशाई बने खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगा जान का हाथ रोक सकता। बेहया, बेगैरत, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो काफ़ी देर तक उसे बालों से पकड़ पकड़ कर मारते रहे और वो वहीं पत्थर बनी पड़ी रही। फिर शायद वो खुद ही थक गए। उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसे नहीं याद कि इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि इसके बाद वो बेहोश हो गई थी और उसने जब आंख खोली तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी जहाँ चारों तरफ कबाड़ का पुराना सामान था। वो हैरत और बेयकीनी से अपने हाथों के जख्मों को देखती रही। उसके बाल उलझे हुए थे और जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा था। उसे अपने जिंदा होने पर हैरत थी। वो बड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, कुछ सोच नहीं पा रही थी। एक बार फिर बेहोश हो गई। मुसलसल 3 घंटों से वो इसी तहखाने में कैद थी। उसे अंधेरे और कबाड़ खाने से वहशत होने लगी थी। जब कुछ होश में वापस आई तो उसे बाहर निकलने का ख्याल आया। भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाज़ा शायद बाहर से बंद था। वो बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, रोती रही, चीख चीख कर सबको आवाज़ें देती रही। कोई नहीं आया, लेकिन वो थक कर फिर से वहीं आकर बैठ गई। सामने सलाखों वाली खिड़की थी जहाँ से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। वो वहीं उस खिड़की के पास बैठ गई। उसने सर को दीवार से टेक लगा दिया और उदासी से बाहर देखने लगी। कुछ घंटों पहले वाला वाकया तो वो कयामत तक ना भूलती।
اتنا بڑا طوفان ٹوٹا تھا اس پر۔ مسلسل 7 گھنٹے وہ وہیں اسی تہہ خانے میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ اب رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ بس روشن دان سے لکیر کی صورت میں تھوڑی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے خوف بھی آ رہا تھا اور وحشت بھی ہو رہی تھی۔ پھر کوئی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ قدموں کی آہٹ محسوس کر کے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ وہ صوبیہ بھابھی تھی، اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ بھابھی پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو عشرت میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ لو کھانا کھا لو۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں کے نیچے سے اسے کھانا دے رہی تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے باہر نکالیں پلیز۔ وہ صوبیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ صوبیہ نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا اور کھانا رکھ کر چلی گئی۔ وہ پیچھے سے انہیں آواز دیتی رہ گئی۔ کھانا وہیں پڑا رہ گیا۔ وہ روتی رہی، سلاخوں کو کھینچتی رہی۔ رات کا دوسرا پہر بھی ختم ہو گیا تھا، نہ وہ سوئی اور نہ ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس میں اس کی امی کو بھی ایک بار بند کیا گیا تھا۔ یہ اسے نرمین سے معلوم ہوا۔ کسی غلطی کے لیے آغا جان نے انہیں بھی یہی سزا دی تھی۔ اس وقت شاید وہ بہت چھوٹی تھی۔ امی پورے 1 مہینے تک اسی تہہ خانے میں بند رہی تھی اور آج یہ وقت اس پر بھی آیا تھا، جیسے ماضی ایک بار پھر سے پلٹ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ رات کے 2 بجے نرمین اور امی بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئیں اور کافی دیر تک اس سے سرگوشی میں کچھ کہتی رہیں۔ امی نے اپنی قسم دے کر اسے کھانا بھی کھلایا تھا۔ وہ آغا جان اور گھر کے باقی مردوں سے چھپ کر آئی تھی، اسی لیے کافی ڈر بھی رہی تھی۔ وہ بہت کم وقت کے لیے وہاں رکی تھی اور پھر اکیلے اسے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں وہاں سے نہ جائیں، لیکن ان کی مجبوری بھی وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اسی تہہ خانے میں پڑی رہی۔ جانے کب اس کی سزا ختم ہونی تھی۔ اس نے تو باہر جانے کی خواہش ہی اب تک کر دی تھی۔ یہ دوسری شب کے تیسرے پہر کا واقعہ تھا، جب اسے باہر کھڑکی سے کچھ فاصلے پر ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، شاید تائی تھیں یا دلاور بھائی، جو یہ دیکھنے آئے تھے کہ کوئی اس سے ملنے تو نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود امی اور نرمین تقریباً روزانہ رات کو چھپ کر اس کے پاس آتی تھیں، اس سے باتیں کرتیں اور اسے احساس دلاتیں۔ وہ بے جان پتھر کی طرح سب سنتی رہتی۔ وہ ہیولا اور سایہ جس کا بھی تھا اسے روزانہ دکھائی دیتا، شاید کوئی پہرا دے رہا تھا یا اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ وہیں سڑتی رہی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ گندگی سے اٹا ہوا تھا، کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، ہونٹ اور آنکھیں بنجر ہو چکی تھی۔ جب 7ویں دن وہ آیا، چلو باہر آؤ، وہ سکندر تھا اور اس کا دل چاہا وہیں اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے قتل کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور نہ ہی اس شخص کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا۔ وہ اب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت سے بڑھ کر کچھ تھا جو وہ نہ دیکھ سکا۔ مجھے یہیں رہنے دو، اسی میں تم لوگوں کی بہتری ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر سرد تھی۔ اوہ چلو تم۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ کھینچنے لگا، بنا اس کی دھمکی کی پرواہ کیے۔ اگر میں یہاں سے باہر گئی نا تو تمہاری زندگی میں طوفان لے آؤں گی، پچھتاوے کے لیے تمہارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آنکھیں جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہہ خانے سے باہر لے آیا۔